آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے قرآن پاک میں جنت اور دوزخ کے احوال کا ذکر۔ بڑا اہم ترین عنوان ہے کیونکہ جنت میں ہم سب جانا چاہتے ہیں اور دوزخ سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب جنت کے احوال ہم سنیں گے مفتی صاحب سے تو یقیناً ذہن بنے گا کہ بھائی وہ اعمال اختیار کیے جائیں کہ جس سے رب کی رضا حاصل ہو، کیونکہ پہلے رب کی رضا ہے، رب کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور پھر انعام میں رب تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو رب کی رضا حاصل ہو جائے، رب کے محبوب راضی ہو جائیں اور رب تعالیٰ ہمیں ہمارے مقدر میں جنت لکھ دے، تو جنت کی باتیں سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کے احوال بھی سنائے جائیں گے، تاکہ بندہ ان اعمال کو ترک کر دے جو اللہ اس کے رسول کے ناراضی والے کام ہیں۔ اللہ اس کے رسول جس سے ناراض ہوتے ہیں، ہمیں ایسے کام نہیں اختیار کرنے چاہیے، دانستہ غیر دانستہ، جانے انجانے میں اگر ہم نے ایسے اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں تو ہم نے اس سے توبہ کرنی ہے، اور یقیناً یہ پروگرام اس حوالے سے ہمارے لیے بڑا معاون ہوگا۔ تو آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور بہت سارے سوالات ایسے بھی ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، یار ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے گا، اچھا جنت کی بات کر رہے ہیں تو ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے گا، سب پوچھیں گے، آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ آج مفتی صاحب ہمارے سامنے ہیں۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں، حضور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ جنت اور دوزخ کیا ہے، اور قرآن پاک میں جنت اور جہنم کا ذکر کیوں آیا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ آمین۔ آپ نے قرآن عظیم کا یہ جو سلسلہ شروع رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سدا قائم رکھے، آمین۔ اور سچ فرمایا میرے رب تعالیٰ نے کہ کوئی خشکی یا تری کی چیز ایسی نہیں جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب جنت اور دوزخ یہ تو حاصل کلام ہے، ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، یعنی یہ کانسیپٹ اسلام کا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، اور آپ کو یہاں پر عمل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اچھے ہوں گے تو آپ کے لیے آرام کی جگہ دی جائے گی، اور برے اعمال میں پھنس چکے تھے تو پھر تمہیں اس کی سزا بھی کاٹنی پڑے گی۔ تو جو عیش و آرام کی جگہ ہے اس کو جنت کہا گیا، اور جو سزاؤں کے لیے دی گئی ہے یا پھر اس کے گناہوں کی پاداش میں جو قید خانہ اس کو دیا جا رہا ہے وہ جہنم ہے، وہ دوزخ ہے۔ صحیح۔ تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ جس کو دو لفظوں میں ہم نے بیان کر دیا، یعنی پوری کائنات کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے صحیح۔ جنت اور دوزخ دو۔ ویسے دیگر مذاہب میں بھی اس کا تصور پایا جاتا ہے، وہاں پر جہاں آخرت کا تصور ہے، اور کچھ قومیں وہ ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتی ہی نہ ہو، تو ان کے ہاں پھر حساب کتاب جنت و دوزخ کا تصور بھی کہاں ہے۔ صحیح۔ لیکن جو آخرت کا تصور رکھتے ہیں ان مذاہب میں بھی، ان دیگر ادیان میں بھی جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ صحیح۔ تو جنت در حقیقت کیا ہے؟ ایک ایسا مکان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی انعام کے لیے بنایا ہے، اس کے مومن بندوں کے لیے، اس کے فرما بردار بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اب اسی سے اندازہ کریں کہ جنت جو ہے اس کے کئی نام قرآن پاک میں آئے۔ آپ نے تو سوال یہ فرمایا ہے کہ جنت کے احوال قرآن پاک میں کس طرح ہیں، تو اگر میں ناموں کو ہی عرض کروں تو قرآن پاک میں جو جنت کے نام آئے ہیں وہ کئی نام ہیں، جیسے جنت الخلد ہے، یہ عام لوگوں کے لیے جنت ہے، یعنی جتنی عوام ہیں مومنین میں سے جو عام ہیں ان کے لیے جنت الخلد ہے۔ دار المقام جنت کا ایک طبقہ ہے، یہ مالدار شکر گزار بندوں کے لیے، اچھا، سبحان اللہ، ان کے لیے یہ جنت کا طبقہ ہے جو اہل ثروت تھے لیکن شکر گزار بندے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ہے دار القرار، جو حافظ تھے، جو عالم تھے دنیا میں، اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے اور عمل کرتے تھے، ان کو جو جزا میں جنت کا طبقہ دیا جا رہا ہے اس کو دار القرار کہا گیا۔ صحیح۔ اور پھر ہے جنت عدن، یہ ذکر قرآن پاک میں آئے ہیں، فی جنات عدن، بالکل ہے۔ تو جنت عدن جو ہے یہ زاہدوں کے لیے جو عبادت گزار تھے اور جتنے مجاہدے میں رہے، خالصتاً اللہ کی عبادت میں جو مصروف رہے، زاہدوں کی جنت ہے جنت عدن۔ اور اس کے بعد ایک جنت کا اور ذکر ہے قرآن پاک میں، دار السلام، یہ فقیروں کی جنت ہے، صابروں کی جنت ہے، اچھا، صبر کرنے والوں کا یہ جنت کا طبقہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر ہے جنت النعیم، یہ شہیدوں کی ہے، جو شہداء ہیں ان کے لیے ہے۔ اور پھر جنت الماوا ہے، یہ بڑے شہیدوں کی اور اولیاء اکرام کی جنت ہے، طبقات ہے۔
اور اس کے بعد آتی ہے جنت الفردوس، جو نبیوں اور رسولوں اور علماء عاملین کے لیے، جو نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے جنت میں، وہ جنت الفردوس کہلاتا ہے۔ جنت کا یہ اعلیٰ طبقہ ہے جنت الفردوس۔ تو میں نے یہاں 8 نام جو ذکر کیے ہیں، یہ قرآن پاک میں مختلف آیات میں آیا ہے، لیکن یہ کن لوگوں کو دی جائے گی؟ بیسک چیز ہے ایمان۔ نبیوں کی بات تو چھوڑیں، رسولوں کی بات، وہ تو آئی ہیں ایمان کی طرف بلانے کے لیے۔ باقی جتنے بھی طبقات میں نے ذکر کیے، مالدار شکر گزار بندے ہوں، فقیروں کے لیے، صابروں کے لیے، شہیدوں کے لیے، علماء اور حفاظ کے لیے، سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے، مہمانی کے طور پر۔ سبحان اللہ۔ تو انعامات کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت عطا فرمائے گا قیامت کے دن، وہ جنت ہے۔ اور اسی طرح سے جہنم کے بھی طبقات ہیں۔ دوزخ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا قید خانہ ہے جو کفار و مشرکین، انکاریوں کے لیے اور بد عملوں کے لیے، جو دنیا میں آ کر کے اپنے رب کو ہی بھول گئے، ان کے لیے دوزخ ایک ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔ اس پر ہم بعد میں آتے ہیں کہ دوزخ کے طبقات اور اس کے جو وہاں کے حصے ہیں، ان کے عذابات۔ پہلے جنت کا ذکر چل رہا ہے تو جنت کی بات کرتے ہیں، اور چونکہ رمضان المبارکہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ سوال جنت کا کرنا چاہیے۔ اب جنت ایمان والوں کے لیے جو دی جائے گی، تو اس کے اندر کی کیفیات کیا ہیں؟ حضرت یہ کیفیات سے پہلے میں چاہتا ہوں، ضمن سوال ذہن میں آیا ہے، یعنی عام بندہ ہے، مومن ایمان والا، جنت الفردوس کی تمنا کر سکتا ہے؟ وہی بات میں کہنے جا رہا تھا آپ کو، آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اچھا، کہ جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے نبیوں اور رسولوں کا، اور ہم تو وہ جنت مانگیں گے جہاں ہمارے مصطفیٰ ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں، جنت کی ساری نہریں وہیں سے بہتی ہیں۔ جنت کے 8 الگ الگ ابواب، دروازے ہیں، یہ بھی احادیث کریمہ میں موجود ہیں کہ باب الریان جو روزے داروں کے لیے ہے، اور پھر نمازیوں کا ہے، یعنی اعمال صالحہ میں جو عمل ان کا غالب ہے قبولیت میں، اس بندے کو اس دروازے سے گزارا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جنت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں۔ اچھا، آپ نے سوال یہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ وسعت اس میں نہیں ہے، جی، وسعت کے بارے میں اب میرے ذہن میں بات آ گئی، عرض کرتا ہوں۔ جنت میں جو سب سے آخر میں آنے والا بندہ ہوگا، اس کا بھی حدیث پاک میں ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء اکرام جا چکے ہوں گے، اولیاء اکرام، شہیدان اعظام، صدیقین، صلحاء، سب جا چکے ہوں گے، کیونکہ بہت سارے وہ ہوں گے جو دوزخ سے عذاب سہ کر کے پھر آ رہے ہوں گے۔ جی، کچھ کو تو سزائیں بھگت کر کے آنا ہے، کچھ بے حساب جنت میں جا چکے ہوں گے، اللہ، کچھ حساب کے بعد ان کو بنتی ہے جنت، تو وہاں بھیجا گیا ہوگا۔ صحیح۔ تو یہ جو سب سے اخیر میں جو جنت میں آئے گا، تو جیسی جنت میں داخل ہوگا، دیکھے گا کہ سب کچھ فل ہے، سب براجمان ہے۔ جنتی جو بیٹھے ہوں گے اس کا بھی تذکرہ سورہ واقعہ میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، یعنی وہ دیوان لگے ہوں گے، چارپائیاں ہوں گی، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے، وہ خوشیوں میں بات کر رہے ہوں گے اور ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے مساریوں پر۔ اللہ، یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں پر جو ولدان ہیں، خدام ہیں، وہ ان کے آس پاس آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، اور ان کو پیالوں میں جو ان کی خواہشات کے مطابق چیزیں ہوں گی وہ پیش کر رہے ہوں گے۔ یہ جنت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کیفیت۔ تو آخری جنتی جو آئے گا جنت کے اندر، دیکھے گا سب محلات فل ہیں، سارے لوگ اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوں، تو حسرت سے دیکھ رہا ہوگا میری بھی کوئی جگہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب رحمان جب جنت اسے عطا کیا ہے تو جگہ تو ہوگی، تو وہ حیرت میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو پوچھا جائے گا، اے میرے بندے تو چاہتا کیا ہے؟ کہا مولا تو نے جنت تو دے دیا، جگہ کہاں ہے میری؟ اللہ، جنت میں کہاں جاؤں؟ واہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو بظاہر یہاں جو دیکھ رہا ہے سب بھری ہوئی ہیں جنت کی یہاں کیریاں، محلات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس سے فرماتا ہے کہ جس دنیا سے تو آیا ہے اس کے مثل 10 دنیا کے برابر کا ایک محل دے دوں۔
اللہ اب تو اس کے وارے نہیں آ رہے، ایسا ہی اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ جس روئے زمین سے یہ آیا ہے اس پوری کائنات ارضی اس دنیا کے برابر کے 10 گنا بڑا محل اس بندے کو دیا جائے۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں سب سے اخیر میں آنے والے جنتی کو اتنا بڑا محل ہے تو پھر واہ واہ واہ، اولیاء کے محل کی وسعت کا کیا اندازہ، سبحان اللہ، شہداء سبحان کی اللہ، کے محلوں کی وسعت کا کیا اندازہ، اور نبیوں کے محل کا، اور پھر سید الانبیاء کے محل کا کیا اندازہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ ایک تو جنت کی صرف کیفیت میں نے آپ کو بتائی، وسعت میں وہ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کتنا بڑا مکان ہے۔ اس کی بناوٹ کے متعلق جو حدیثوں میں ملتا ہے، اس کی ایک اینٹ اللہ نے سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی رکھی ہے، گھاس جو ہے وہ زعفران کی، ایک موتی مشرق و مغرب کو روشن کرنے کے دنیا میں کافی ہے، اللہ، مشرق و مغرب کو پورا روشن کرنے کے لیے دنیا میں ایک موتی کافی ہے۔ تو اب ان موتیوں کی چمک کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو نہریں ہیں ان میں سے شہد اور دودھ کی نہریں ہیں، اور اس کا پانی نہایت ہی میٹھا اور ٹھنڈا، اور جنتیوں کو دیا جائے گا۔ اور جنتی کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ تو جنتی جو ہے ہر وہ چیز ان کو دی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اچھا اب یہ چونکہ جزا کی ہی تو جگہ ہے، اور ایک ہی قسم کا پھل ان کے پاس بار بار آئے گا دیکھنے میں، تو وہ کہے گا ایسا ہی تو پہلے بھی دیا گیا تھا، لیکن وہ نہیں ہوگا۔ رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ واہ واہ، اس کے جیسا ہے پر وہ اس کے جیسا ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ وہ نہیں ہے۔ اب پھر کیا ہے؟ تو وہ کھائے گا تو جس چیز کی وہ تمنا کیا ہوگا اس کی لذت اس میں مل رہی ہوگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو یہ جنتی کھانے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں وہاں جنت میں رکھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا دنیا میں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے کھول دیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مختصر سی چیزیں ہوئی جنت کے احوال کا ذکر۔ مفتی صاحب اب آپ نے اتنا کہا منہ میں پانی آ گیا ہے کتنی ایسی باتیں سن کر، تو اب یہ بھی بتا دیں کہ جنت کا حقدار کون ہوگا؟ بالکل، سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان شرط ہے۔ ایمان شرط، ایمان شرط ہے، اس کے بعد عمل صالح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عمل صالح قبولیت کے درجے پر ہو تو جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، لیکن ایمان والوں کے لیے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ اس نے جہاں جہاں یہ فرمایا ہے کہ وہ جنت کس کے لیے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے جنت۔ یعنی مطلب عمل صالح کرنے والا بندہ ہو، بہت اس کی خدمت خلق کے بڑے بڑے ادارے ہوں، این جی اوز ہوں، مگر ایمان والا نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ بیسک چیز ہے اس کے لیے، بنیادی چیز ہے ایمان کا ہونا۔ اللہ اکبر۔ ایمان ہے تو پھر جنت میں جانے کے امکانات بہت ہیں، کیونکہ برے اعمال کی سزا کبھی تو ختم ہوگی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کو دوزخ سے نکال کر کے لاؤں گا اور جنت کی طرف لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایمان ہو، ایمان ہونا شرط ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جنت میں جیسا آپ نے بتایا کہ بے شمار نعمتیں ہوں گی، تو اسی طرح جنت میں حوروں کے حوالے سے بھی کافی سنا گیا ہے۔ تو جنت میں سب سے پہلے بتائیے کہ حوریں یہ کیا ہے، کانسیپٹ ہے جنت میں؟ بہت اچھا سنا ہے آپ نے، اور سننا بھی چاہیے ایمان والے۔ اللہ اکبر۔ حوروں کا کانسیپٹ ہے، اور اس کو آج کے کچھ شیاطین جو ہے وہ مذاق میں لیتے ہیں۔ جی جی۔ حالانکہ ابصرائیں ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی اس کا تصور موجود ہے۔ مومنین کو جو ہے انعام کے طور پر وہاں جو عورت دی جائے گی، حور، اس کو کہا گیا وحور عین، قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے۔ صحیح۔ اور وہ نہایت ہی حسن و جمال والی، خوبصورت۔ اب یہ کوئی تعداد فکس نہیں ہے کہ 70 ہے 60 ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام میں دی جائیں گی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو یہ چیز عورتوں کی خواہش دلائی جا رہی ہے۔ یہاں پر یہی تو ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ جنت میں حوروں کی خواہش ان کو دلا کر کے ورغلایا جاتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ نہیں، ہم نے تو ساری نعمتوں کا ذکر کیا، سبحان اللہ، دیگر ساری نعمتوں کا بھی ذکر کیا، اور ان نعمتوں میں اب جیسے کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے عمدہ چیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے دنیا کے سامانوں میں سب سے بہترین سامان کچھ ہے تو نیک بیوی کا مل جانا ہے۔ اللہ اکبر۔
نیک عورت کا ملنا تمہارے لیے آدھی دنیا ہے. تو ہر مرد کی ایک خواہش ہے، فطرت میں اس کے موجود ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد تو یہ نعمتیں کئی گنا بڑھا کر کے اس کو عطا کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں، کیا وہ ایک اچھی عورت یہاں نہیں ڈھونڈ رہے؟ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی خاتون تو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور ان کے پاس تو لسٹ ہوگی کہ ایسی چاہیے ویسی چاہیے. خوبصورتی کو اگر بالا طاق رکھیں تب تو ہر ایک کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ نیک سیرت تو ہو، میرے دل کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہ تو خواہش ہر ایک کی ہے. تو یہاں تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک جاتے ہو اور پتہ نہیں گھر میں کیا آ جائے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جو دے گا وہ تو انعام کے طور پر حسن میں بھی اعلیٰ، خلق میں بھی اعلیٰ. واہ واہ واہ. وہ جنتی حوریں اسے عطا کی جائیں گی. ان کے حسن و جمال کو دنیا والے تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا بات. تو یہ کانسیپٹ تو ہے. تو اس میں جو مصطفیٰ کہا جاتا ہے کہ بھائی مردوں کو 70 حوریں ملیں گی، تو یہ عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ سوال کافی وائرل ہے. بالکل، عورتوں کو حق بنتا ہے یہ سوال کرنا، اور یہ سوال آپ کا نہیں ہے اور آج کی عورتوں کا نہیں ہے. جنہوں نے جنت کی ہمیں بشارت دی ہے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال ہو گیا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیا آپ ہی بتائیں آقا کہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اب ہم بتاتے ہیں آپ کو جواب کیا ملا ہے. عورت کے لیے دیکھیں، مرد کی طرح کثرت کی خواہش نہیں ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ اگر عورتیں ہو گئیں تو نہ دنیا میں اس کو عیب ہے بلکہ اس کی فطرت کے مطابق سمجھا گیا. عورت کے لیے یہ عیب ہے ایک سے زیادہ کا ہونا، اور عیب جنت میں نہیں دیا جائے گا. کیا بات ہے. واہ واہ. کوئی بھی عیب والی چیز جنت میں اس کو نہیں دی جائے گی. عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اس کا شوہر بادشاہ کے مقام پر ہو. عورت ہمیشہ ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہے. بہت اچھا. صحیح ہے. اچھا، عورت کو اور ایک دوسری اس کی فطرت ہے، وہ ملکہ بن کر کے رہنا چاہتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر جائیں، عورت کی جو فطرت ہے نا، طبیعت ہے نا، وہ آپ ایک ہی طرح کی پائیں گے کہ وہ عمر جتنی بھی ہو جائے اس کی، بڑھاپا بھی جو ہے، وہ جوان دکھنا پسند کرتی ہے. خوبصورتی اس کی کمزوری ہے. ایسا ہی. جو ہائی لیول کی خوبصورت عورتیں ہیں وہ بھی اور خوبصورتی چاہتی ہیں. بالکل ایسا ہی. تقریباً عورت کی فطرت یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ حسن و جمال کی خواہش مند ہے. آپ سنیں عورت کو کیا دیا جا رہا ہے؟ اس کو وہاں پر جنت میں اس کا ہی شوہر دیا جائے گا. سبحان اس کا شوہر جو ہے، اور وہ بادشاہ کی حیثیت سے اس کو دیا جا رہا ہے، اور یہ ملکہ بن کر کے رہ رہی ہے اس کے ساتھ. اور حسن و جمال اتنا کہ جنت کی 70 حوروں کے برابر اس کا ایک حسن ہوگا. بلکہ بعض جگہ یہ فرمایا گیا کہ 1000 حوروں کا حسن تنہا ایک جنتی عورت کو دیا جائے گا. اچھا، یہ بھی فرمایا گیا. یہ بھی ہے. سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کر کے نعمت اس کو کیا مل رہی ہے؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ایک مرد کی بعض اوقات ایک سے زائد دنیا میں بیویاں ہوتی ہیں، اس کی شادیاں ہوتی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جنت میں پھر اس کی بیوی کون سی ہوگی؟ اس میں سے دنیا میں جتنی بیویاں تھی وہ جنت میں بھی اس کی بیویاں ہیں، اسی طرح کے حسن و جمال کے ساتھ اس کو بیویاں دی گئیں. لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت ایک شوہر کے ساتھ تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ تھی، اور اس کے بعد پھر دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو گیا. یا کبھی جو ہے ایک مرد کے نکاح میں تھی، طلاق ہو گئی، اب پھر اس کے بعد دوسرا مرد اس کے نکاح میں ہے. وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اب یہ عورت کے لیے مسئلہ ہے، یہ اصل مرد کے لیے تو مسئلہ واہ نہیں. واہ واہ واہ. مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، عورت کے لیے مسئلہ ہے. اس میں فقہائے کرام کے الگ الگ اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ عورت کو اس کا آخری جو زندگی میں شوہر رہا وہ دیا جائے گا. صحیح. کہ جس کے ساتھ آخر میں رہی وہ دیا جائے گا. ایک قول یہ ہے کہ ان شوہروں میں اگر اس کے 2 ہوئے تھے یا 3 ہوئے تھے دنیا میں، سب سے زیادہ اخلاق والا اور سب سے زیادہ جو اس سے محبت کرتا تھا وہ اس کو جنت میں دیا جائے گا. واہ واہ واہ. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس عورت کو ہی اختیار دیا جائے گا، جس کے ساتھ تو رہنا چاہے وہی تیرا بادشاہ ہے. واہ واہ واہ. زبردست. سبحان اللہ. تو عورت کو یہ جو اختیارات جنت میں دیے جا رہے ہیں، واہ واہ واہ. تو اس سے بڑھ کر کے اس کو نعمت کیا ہے کہ دنیا میں تو اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں. واہ واہ. عورت کو اس کی سوچ سے زیادہ ملتا ہے جنت میں. یہ جو پروپیگنڈا ہے، ایک ڈھکوسلا ہے عورتوں کو گمراہ کرنے کے سوالات جو باطل قوموں کی طرف سے آتے ہیں کہ یہ مردوں کی ہوس کے لیے جنت بنائی گئی ہے، عورتوں کا کچھ نہیں ہے. عورتوں کا تو بہت ہے جنت میں. واہ واہ واہ. عورتوں کا بہت ہے جنت میں. وہ باضابطہ پورے جنت کے محلات کی ملکہ ہیں، اور ان کو اختیار دیا جا رہا ہے. وہ جس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. اگر دنیا میں مختلف شادیاں ہوئی تھی تو اس سے بڑھ کر کے اور نعمت کیا ہے؟ سبحان اور حسن و جمال 1000 حوروں کے برابر کا دیا جا رہا ہے. یہ تو یہ دنیا کے سارے پاؤڈر اور میک اپ اور لالی مل کر کے ایک حور کا حسن نہیں پیدا کر سکیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ. مفتی صاحب، یہ آپ کی بات مجھے بہت لطف آیا اس بات کا جو آپ نے جواب دیا ہے نا. وہ کہتے ہیں دندان شکن جواب دیا آپ نے.
آپ نے کہا کہ بھائی ایک سے زائد مرد ہونا ایک وقت میں عورت کے لیے دنیا میں عیب ہے، تو جنت میں عیب تھوڑی دیا جائے گا عورت کو۔ کیا خوبصورت آپ نے جواب دیا حضرت، بالکل عیب والی چیز تو نہیں دی جائے۔ کیا سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جنت میں کیا رشتہ داروں کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جنتی جو وہاں پر پہنچیں گے جی، تو جنت میں بھی وہ اسی طرح کی رشتہ داری ان کی ہوگی جیسے یہاں تھی، ماموں چاچو سب ہوں گے، بلکہ اور زیادہ کثرت سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، تفصیلی حدیث ہے، طویل ہے حدیث، صحیح، کہ فرشتہ جو ہے ریشم کے لباس میں اس کی روح لے کر کے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو جنت میں لے جایا جاتا ہے، تو جتنے اس سے پہلے وہاں رشتہ دار جا چکے تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں کہ تو آج آیا ہے، مرحبا، اور اس کے بعد پھر اس سے خیر خیریت بھی پوچھنے لگتے ہیں کہ فلاں کے حالات کیا ہیں، ہم آنے کے وقت اس کو ایسا چھوڑ آئے تھے، فلاں کے حالات ایسے ہیں۔ تو وہ یہاں سے جو آج گیا ہے نا انتقال کر کے، تو پہلے سے جو گئے ہوئے لوگ ہیں اس کو دنیا والوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے اور یہ سب کا بتا رہا ہوگا کہ فلاں ایسی حالت میں، فلاں ایسی حالت میں، فلاں سفر کر کے جا چکا، فلاں گھر بنا چکا، فلاں کی شادی ہو چکی۔ پھر یہ بھی مرنے والا ان روحوں سے پوچھے گا کہ اچھا آپ سب تو دکھ رہے ہیں، اس میں نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں تو نہیں دکھ رہا ہے۔ ایک کوئی رشتہ دار کو نہ پا رہا ہوگا تو ان کے بارے میں پوچھے گا فلاں تو نہیں دکھ رہے ہیں، تو وہ روحیں کہیں گی کہ ارے وہ تو جہنم میں جا چکا، اللہ، وہ دوزخ میں جا چکا۔ یہ حالات بھی ہوں گے۔ تو یہ جنت میں جانے کے بعد رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، چلیں یہ عوام کے انٹرسٹ سے تعلق رکھتا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ عوام کو انٹرسٹ یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں جنت میں جانے کے بعد غریب نواز سے بھی ملاقات ہوگی، غوث اعظم سے بھی ملاقات ہوگی، حیدر کرار سے ملاقات ہوگی، حسنین کریمین سے ملاقات ہوگی، اور فاروق اعظم، عثمان غنی، صدیق اکبر سے ملاقات ہوگی، انبیاء سے ملاقات ہوگی۔ سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ، اور سب سے بڑی نعمت جنت کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حجاب اپنا دیدار کرائے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر رشتہ داروں سے ملاقات کا سوال ہی کہاں رہ جاتا ہے؟ کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا آپ نے کمال گفتگو فرمائی۔ اور جسے رب کا دیدار مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، رب کے محبوب کا دیدار مل جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا کہ اللہ کے حبیب کا وہ دیدار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ ہم نے جو کچھ بھی ابھی ذکر کیا ہے تو یہ جنت کے احوال کے ذکر کا ایک پوائنٹ بھی ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر سمجھ لیں 100 حصے ہوں تو اس میں سے ایک حصے کا بھی پورا ذکر نہیں کیا، 99 حصے تو باقی ہیں۔ تو پبلک تو سوچ رہی ہے اتنا بھی مل جائے تو بہت ہے، آپ کہہ رہے ہیں بھی صرف 1% جنت کی خواہش رکھیں، لیکن یہ ایک صرف جھلک ہے۔ اللہ، ورنہ قرآن پڑھیں، قرآن کے ترجمے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا اس سے زیادہ حسین کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں جس میں جنت کے احوال کا جو ذکر ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ جنت طلب کرے رب تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب میں چاہوں گا کہ دوزخ کے کچھ احوال جو قرآن پاک میں آئے ہیں اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ تو جہنم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافرمان بندوں کو دی جانے والی سزا کا محل ہے، ایک گھر ہے، مکان ہے۔ لیکن گھر، محل، مکان کے لفظ سے کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ آ جائے کہ جیسے دنیا کا گھر ہے، نہیں، اس کی وسعت اور اس کی اونچائی، لمبائی کے متعلق جو احادیث پاک میں ذکر آیا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کے تقریباً 7 نام آئے ہیں جہنم کے۔ اچھا، جہنم تو ایک لفظ ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اس کو لظا بھی کہا گیا ہے، حاویہ ہے، سقر ہے، یہ سب جہنم کے نام ہیں۔ سعیر ہے اور جہیم ہے، یہ سب نام قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں، اور ہر نام کے پیچھے ایک بڑی وجہ بھی ہے، اور اس کے دوزخ کی کیفیت کا ذکر اس نام میں پوشیدہ موجود ہے۔ صحیح۔ تو اب وہ جہنم کی جو وسعت ہے اس کے متعلق جو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے منہ کے دہانے سے اگر کوئی چیز گرا دی جائے تو اس کے تہ تک پہنچنے میں 70 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اس آسمان دنیا سے زمین پر ایک چھوٹا سا گولا بھی گرا دیا جائے تو اس کو پہنچنے میں رات سے دن کا وقت لگتا ہے، یا صبح سے شام کا وقت لگے گا۔ اس میں 70 سال لگیں گے۔ اب یہ اس کی لمبائی کو پہلے آدمی تصور کر لے، آسمان دنیا سے اگر کوئی گولا گرا دیا جائے زمین پر پہنچنے کے لیے اس کو صبح سے شام ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اب دوزخ کے متعلق ہے کہ اس کے دہانے سے گرائی ہوئی چیز کو اس کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کتنی بڑی ہے، کتنی کشادہ ہے، یہ تو تصور سے بھی زیادہ باہر ہے۔ ایسا ہی۔ اب
بات یہ ہے کہ جہنم کو جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے الگ الگ انداز سے ہے، الگ الگ انداز سے، کہ اس کے کان بھی ہیں، اس کی آنکھ بھی ہے، اور جہنم بولتی بھی ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے پاس سے گزر رہا ہوگا جو اس سے پناہ مانگتا تھا دنیا میں، تو وہ رب تعالیٰ سے خود ہی کہے گی کہ مولا اس کو مجھ سے دور رکھ، یہ دنیا میں مجھ سے پناہ مانگتا تھا۔ اب جہنم کے اندر عذابات بھی مختلف قسم کے، سب سے بڑا جو اس کا عذاب ہے وہ تو آگ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا۔ ایندھن جو ہے نا، وقود جس کو کہتے ہیں، جیسے گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، ڈیزل سے چلتی ہے، تو یہ ایندھن ہو گیا۔ تو آگ جلانے کے لیے جو ایندھن لگتا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، آگے رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، انکار کرنے والوں کو، رب کے وجود کو نہ ماننے والوں کو، اور یہاں نافرمانوں کے لیے یہ بنائی گئی ہے دوزخ۔ اب آپ کو میں یہ بات بھی بتاتا ہوں آگے چل کر کے کہ جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں، اس کے عذابات ہیں، وہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ وہاں کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ جہنمی جو وہاں پر موجود ہوں گے، ان کو جو عذاب دینے کے لیے سانپوں کا، بچھوؤں کا جو عذاب ہے وہ ہلکا پھلکا نہیں ہے۔ ایک سانپ اگر ڈس لے تو اس کا درد اس کو 1000 سال تک ہوگا، 1000 سال تک ہوگا۔ ایک مرتبہ ڈسے گا، ایک مرتبہ ڈسے تو اس کا درد 1000 سال تک محسوس کرے گا جہنم۔ اور تھوہڑ کا درخت جہنم کے اندر جس کا ذکر ہے، شجرۃ الزقوم، جس کو سورہ واقعہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ کانٹوں کا خاردار ہوگا جو جہنمی کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ مائع حمیم ہے جس کا ذکر ہے، پینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا کھولا کر کے وہ دیا جائے گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ وہ تھوہڑ جو کانٹوں دار درخت اور اس کا جو پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، جہنمی بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہوں گے، اور کھانے کے لیے صرف ان کے پاس یہ ہوگا، پھر بھی وہ کھائیں گے، ان کے کانٹے سب پورے اس کے حلق سے باہر نکل آئیں گے، وہ اندر نہیں جا رہا ہوگا۔ اس کو اندر ڈالنے کے لیے وہ پانی مانگے گا، تب پانی وہ مائع حمیم جو کھولتا ہوا وہ لائے گا جہنمی، تو اس کا جبڑا اس کی جوش سے نیچے گر جائے گا، اللہ گرمی سے۔ اور میں نے شاید کسی بیان میں آپ کے ہی یہاں عرض بھی کیا ہے، اس کا سب سے ہلکا عذاب دوزخ کا یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا بھیجا پک پک کر کے ابل رہا ہوگا، یہ ہلکا عذاب ہے۔ پھر باقی عذابات کا ذکر، اللہ اکبر، جو عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے، عذاب مہین ہے، ذلت والا عذاب، دردناک عذاب، بڑا عذاب جس کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ تو بیان سے باہر ہے۔ اللہ جہنم جو ہے یہ ایک بہت ہی وسیع و عریض، اچھا قیامت کے دن اس کو جو جس انداز سے لایا جا رہا ہوگا، اللہ اکبر، اس کی کیفیت تو ایسی ہے کہ جہنم اس دن پورے جوش میں ہوگا، بہت جوش میں، اور اس کے جو نکیل جس میں اس کو باندھ کر کے لایا جا رہا ہوگا، جس کو کہتے ہیں زنجیر، اس کے 70,000 زنجیریں ہوں گی، اچھا، اور ہر زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے۔ اللہ تو آپ اندازہ کریں جب جہنم کو اور لایا جا رہا ہوگا قیامت کے دن، ان فرشتوں سے بھی وہ اپنے آپ کو چھڑا کر کے اچھل کود کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی، کسی لیے بھاگنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ بھوک بھوک کہہ کر کے لوگوں کو طلب کر رہی ہوگی کہ مولا تیرے نافرمانوں کو جلدی میرے اندر ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب دوزخیوں کو اس میں جھونکا جا رہا ہوگا، نافرمانوں کو ڈالا جا رہا ہوگا، تو جہنم کی کیفیت کیا ہے؟ رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا حلیم تلاتی، کہ بھر گئی اب تو جہنم کہے گی وتقول حل من مزید، اور زیادہ ہے تو ڈال دے، اور زیادہ ہے تو ڈال دے۔ یہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفتی صاحب، ظاہر بات ہے کہ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ لیکن دعا کی بات آپ نے کیا ہے تو میں دعا بھی بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مشہور تابعی ہیں، وہ دعا کیا کرتے تھے؟ ہم نے جنتوں کے احوال بیان کیے اور وہاں کی نعمتیں بیان کی، طلب تو آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، سب کو بھی ہے۔ جہنم کے ذکر کیے تو ڈر ہم کو بھی، آپ کو بھی ہے، ایسے ہی۔ لیکن اب دعا کیسے کرنی چاہیے؟ کیا پیاری دعا کی اس بزرگ نے۔ میں اکثر یہ اپنی محفلوں میں یا ذکر کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، الہی لست للفردوس اہلا، اے مولا میں تیری جنت میں جانے کا اہل تو نہیں ہوں، میں مانگ تو رہا ہوں جنت، لیکن اس میں اندر جانے کا اہل تو نہیں ہوں۔ لیکن آگے کا جملہ سنیں، وہ کہتے ہیں لیکن مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں ہوں، ایسا دردناک عذاب ہے کہ میں اٹھا بھی نہیں سکوں گا۔ جی۔ اب پھر بچا کیا ہے؟
بس تیرا فضل اور تیرے جود و سخا، مولا تو اپنے فضل سے مجھے جنت بھیج دے. کمال دعا ہے حضور. یہ دعا ہے. سبحان اللہ. لوگوں کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے الہی لست للفردوس اہلا، میں جو ہے جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں. پھر کرے کیا؟ تو مولا فقط تو اپنے جود اور اپنے فضل سے مجھے بخش دے اور جنت عطا کر دے. آمین آمین آمین. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دے کون سے لوگ ہوں گے کہ جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جو جہنم میں جانے کے سزاوار ہوں گے؟ دیکھیں یہ ایک طویل بات ہے. عموماً جو اگر دیکھا جائے تو کفار اور مشرکین ہیں. صحیح. کیونکہ جنہوں نے انکار کیا رب تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے، تو ان کے لیے جہنم ہے. اب وہ جہنم جو ہے اس میں جائیں گے کفار و مشرکین عمومی طور پر، اور اس کے بعد جو کچھ نافرمان ہیں ان کے لیے بھی دوزخ ہے. ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا لیکن جیسے کچھ بد عملی آئی ہے تو اس پر بھی جہنم ہے، اور کئی اس کی وعیدیں احادیث میں ملتی ہیں. قرآن میں خود سورہ مدثر میں ہے، یہ بھی بڑی سننے کے لائق ہے آپ سب کے لیے. یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، پوچھ رہے ہوں گے کہ سقر نے تم کو کیوں پکڑ لیا ہے، جہنم میں تم کیوں آ گئے؟ جی جواب سنو. اکثر جہنمیوں کا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اکثر جہنمی یہ کہیں گے. یہ میں کفار و مشرکین کی بات نہیں کر رہا ہوں. کفار و مشرکین تو دردناک عذاب میں گرفتار ہو چکے، لیکن یہاں مومنین جو دنیا سے گئے ان میں سے سب سے زیادہ جو جہنمی ہوں گے وہ یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آگے کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اللہ اکبر. یہ آیات ہیں یہاں پر سورہ مدثر میں، لیکن اندازہ کیجئے آپ کہ نماز نہ پڑھنے والے اکثر جہنم میں جائیں گے، اکثر جہنم میں جائیں گے. اس لیے جن لوگوں نے، جن نوجوانوں نے نماز کو ہلکے میں لیا ہے، میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں اتنا آسان نہ سمجھو. رب تبارک و تعالیٰ تمہیں کون سی نعمت نہیں دیا ہے، ساری نعمتیں تمہیں دنیا میں دی گئی ہیں، اور کل نمازیں تم سے کتنی پڑھوائی جا رہی ہیں، 5 وقت کی. اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کریں گے نا، یہ کل ملا کر کے 1 گھنٹے کی ہیں. فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جو ان میں ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں. باقی تمہاری زندگی کے ہر دن 23 گھنٹے تمہارے پاس ہیں. اللہ، کیا اپنے رب ذوالجلال کے لیے اپنے دن کا 1 گھنٹہ تم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ تمہیں معلوم ہے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو. حیرت ہوتی ہے حافظ صاحب، کبھی میں ایک مرتبہ دیکھا ایک نوجوان، میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، اس وقت ٹھنڈیوں کی راتیں بھی تھی، اور صبح اٹھ کر کے فجر میں جانا اپنے آپ میں ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن اس وقت 5 یا 5:30 بجے کی قریب کچھ نماز کا وقت تھا. نوجوان کو دیکھا پسینے میں شرابور ہے، ٹھنڈیوں کے دن ہے، اور دوڑے دوڑے گھر کی طرف جا رہا تھا. میں نے پوچھا کہاں سے؟ کہا جیم کر کے آ رہا ہوں. یعنی صبح صبح ٹھنڈیوں کے وقت جو ہے جیم کر کے آیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ نماز میں بھی نہیں آیا. اللہ. اب یہ تو ایک میرے سامنے نظر آنے والی چیز کو میں نے دیکھا اور دل میں سوچا کہ بھاری بھرکم چیزیں اٹھاتے ہو، پسینے میں ٹھنڈیوں کی راتوں میں اپنے آپ کو شرابور کر لیتے ہو. یہاں تو رب تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 رکعت فرض، 2 رکعت سنت تھی، جن میں سجدے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں. تو اللہ، کون سا بڑا تمہارے اوپر بار تھا، بوجھ تھا؟ بس تمہارے دل کے نفاق نے تم کو نماز سے دور کیا، اور ان محنتوں میں تو لگایا لیکن اللہ کے حضور آنے نہیں دیا. نماز کی بات آئی ہے، نماز کی بات آئی ہے تو مجھے یہاں کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ رب تعالیٰ نے تاکید فرمائی، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. کیوں؟ اس کو اہم فریضہ سمجھو. جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا نام ہی جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہوگا. اللہ اکبر. اور وہ بھی ایسے ہی نہیں، فرعون، حامان، قارون، ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ لکھ دیا گیا ہوگا کہ یہ بے نمازی کا نام. تو اس کو جو لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں، اور رمضان المبارکہ میں تو نماز کو قطعاً نہ ترک کریں، پوری زندگی میں ویسے نہ کریں، لیکن رمضان یہ اللہ کا مہمان آیا ہے تمہارے گھر، اٹھ جاؤ. کچھ لوگ ابھی کھانا کھائیں گے، افطار کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کی بات ہے سو جائیں گے، اور تراویح غائب ہے. یا اللہ، پوری 20 رکعت غائب ہے. کچھ تو یہاں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے ابھی کہ جلد سے جلد جہاں پڑھائی جا رہی ہو سپر فاسٹ کوئی حافظ ہو وہاں پڑھ لیں گے. شتابدی ایکسپریس
ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو بہت تیز چلنے والی ٹرین کسی بھی اسٹیشن پہ نہیں رکتی. وہ حفاظ کے لیے بھی وعید ہے جو قرآن پاک کو اس طرح سے انداز سے پڑھاتے ہیں, اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی جو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز جو ہے یہ بھاری کس پر ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے پر بھاری نہیں ہے, یہ منافقین کے لیے بھاری ہے. اللہ اکبر. ان کی نشانیاں بھی کیا بتائی گئی ہیں قرآن پاک میں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. منافقین کی یہ اللہ تعالیٰ مثال بتا رہا ہے, اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. جب نماز قائم ہوتی ہے یہ کھڑے تو ہو جاتے لیکن سستی میں, کاہلی میں. ان کی وعید آئی ہے جو سستی اور کاہلی میں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے, جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیں بھولے ہوئے بیٹھے ہیں یا آرام سے پڑھنا چاہتے ہیں, تاخیر کر کے پڑھنا چاہتے ہیں. تراویحوں میں آپ یہ دیکھیں گے ابھی حافظ رکوع میں جا رہا ہے اور ادھر یہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی اتنی چیز بوجھ ہے تمہارے لیے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے فلموں کے سامنے بیٹھ جاتے ہو, کرکٹ کے سامنے بیٹھتے ہو, فٹ بال کے سامنے بیٹھتے ہو, کبھی طبیعت میں ملال نہیں, اکتاہٹ نہیں, اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے سر بھی بوجھل ہو گیا ہے. اللہ. اور جس رحمان کا کھا رہے ہو اس کی سلطنت میں رہ رہے ہو, اور قیامت کے دن تو پھر تمہیں عذاب کے لیے تیار رہو. تو جہنم کے عذابات جو آپ کہہ رہے ہیں حقدار کون ہے, ویسے تو ایک بڑی طویل فہرست ہے, لیکن قرآن میں جو سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ویل ہے, سقر ہے بے نمازیوں کے لیے, بے نمازوں کے لیے. باقی رشوت والوں کے لیے, سود خوروں کے لیے, اور اس کے بعد زنا کرنے والوں کے لیے, چوروں کے لیے, ڈکیتوں کے لیے, شراب نوشی کرنے والوں کے لیے جہنم کے مختلف عذابات, ان کا بھی ذکر ہے, ان کا بھی ذکر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سب چھٹی پا لیے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اب گناہوں کو نئے نئے نام دے کر کے لوگوں کو کرایا جائے گا. جی, شراب کو شراب نہ کہو, وائن نہ کہو. ہم نے تو ایک جگہ سنا بھی تھا اس وقت پلین میں, کریزی واٹر کہا جا رہا ہے اس کو. یہ نئے نام. اب زنا کو بار اور کلب کے نام سے پیش کیا جائے, جس کو فیشن کا بھی لقب دے دیا جائے. تو اس طرح گناہوں کو سجا سنوار کر کے لایا جا رہا ہے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ جہنم کے سامان ہیں. جی. اچھا, جنت اور دوزخ کا ذکر آیا ہے تو یہ بھی سن لیں ان کے راستے کیسے. حدیث پاک میں ہے جہنم کا راستہ بڑا خوبصورت ہے دنیا میں, یعنی پھولوں کی اور مالیوں کی سجاوٹ ہے اس کے اندر, بہت خوبصورت راستہ ہے, لیکن منزل بڑی خطرناک ہے. اور جنت کا راستہ کانٹوں کا ہے, کانٹوں کا ہے, لیکن منزل جو ہے بڑی خوبصورت ہے. فیصلہ تم کر لو چلنا کون سے راستے پر ہے, اللہ, اور رہنا کون سی منزل میں. عموماً جہنم کا راستہ یہاں سجایا گیا ہے, سنوارا گیا ہے, آسانی ہے, طبیعت ہے تمہاری, مزہ ہے, خوب مزہ ہے. اور یہ گناہوں کی لذت میں پڑھ کر کے وہ اپنی منزل کو بھول گیا. اللہ, اگر یہاں کے مزے راستے پر چل کر کے دردناک اور ہولناک عذابات کا وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو چلے دنیا کے خوبصورت راستوں پر. اور اگر وہ نعمتیں جو ہم نے بتائی ہیں وہ چاہیے, جس کی طلب ہے تمہیں جنت کی, تو پھر یہاں کچھ کانٹوں کے راستے پر چل لو. واہ, تھوڑے دنوں کی بات ہے, پھر جنت تمہارے انتظار میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب, آج یہ جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں اس کو سن کر یقیناً لوگوں کے دل پگھل رہے ہوں گے. آج کوئی سوچتا ہے کہ یار مفتی صاحب میں اگر ابھی توبہ کر لوں, ابھی اگر میں سوچ لوں کہ نہیں یار واقعی مجھے اب نماز کی پابندی کرنی ہے, کیونکہ میں جہنم کے عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتا, اور اس میں کوئی اتنی بڑی آزمائش بھی نہیں ہے نماز ادا کرنے میں, اور بہت آسان جو آپ نے بتایا, تو کیا واقعی ابھی کر سکتا ہے ایسا عزم؟ بالکل, اس کے لیے تو آخری سانس تک رب تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اللہ, توبہ کر لے, توبہ کر لے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں ایک حدیث پاک, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مثال دیکھیں کیسی ہے. صحرا میں چلنے والا بندہ, صحرا میں, ڈیزرٹ میں, اس کے پاس اگر اونٹ ہے تو اونٹ کا سفر, اور جو اس کے ساتھ ہے وہی ہے, کیونکہ صحرا میں راستے بھی بھٹک جاتے ہیں اکثر لوگ. اور آپ نے سنا ہوگا موج سراب, موج سراب ایک موت ہے وہاں پر. یعنی بندہ جب وہاں پیاسا ہوتا ہے نا تو چمکتی ہوئی ریت اس کو پانی لگتی, اور پانی سمجھ کر کے وہاں بھاگتا ہے, پانی نہیں ہوتا. وہ اسی طرح تلاش یعنی آب میں, پانی کی تلاش میں سرگرداں ہو کر موت کا شکار ہو جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان فرماتے, ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا اونٹنی کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساز و سامان بھی تھا, اور وہ ایک جگہ پر رک گیا آرام کرنے کے لیے. اور جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان سمیت غائب ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ مثال ان لوگوں کو دی جا رہی تھی, صحابہ اکرام کو, جو اچھی طرح جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے, اونٹوں کا سفر کیا ہوتا ہے.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے. صحرا میں کسی کی سواری گم ہو گئی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، راستہ جس طرف جائے وہ سیدھا ہی لگنے لگتا ہے اس کو، کیونکہ سارا ڈیزرٹ جو ہے آسمان سے ملا ہوا دکھتا ہے. ہم بھی سفر کیے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب وہ جو ہے ڈھونڈتا رہا، اب نہ اس کے پاس کھانے کی چیز نہ پانی پینے کے لیے کچھ، تھک ہار گیا یہاں تک کہ موت کے قریب تھا. پھر وہ ایک جگہ سویا اور پھر اٹھا، آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے. صحابہ اچھل پڑے خوشی میں. یہ ایک مثال بتانے کا انداز ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اس صحرائی نوجوان کو جس کا گمشدہ اونٹ اسے واپس مل گیا ساز و سامان کے ساتھ، اس کو خوشی کتنی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سن کر کے ہم کو اتنی خوشی ہو رہی ہے، جس کو اونٹنی ملی ہوگی اس کو کتنی خوشی ہوگی، بے انتہا خوش ہوگا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، اس سے کئی زیادہ خوشی رب تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے ہوتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ شرط فرمائیے گا کہ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ اتنا عذاب برداشت کر رہے ہیں، کوئی اینڈ ہوگا ان عذابات کا یا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ جی قرآن پاک میں جو آیا ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. خلود فی النار کا جو ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، اس سے مراد جو ہے وہ کفار و مشرکین ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، وہ ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہیں گے. ان کے نکلنے کا کوئی وہ سوال نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے. اچھا رہی بات جو باقی دوسرے لوگ ہیں، جی جیسے ایمان والے تھے، وہ اپنے گناہوں کے سبب یا اپنی بدعمالیوں کے سبب دوزخ میں جا چکے ہوں گے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے. اللہ، دوزخ سے وہ باہر نکالے جائیں گے. اب سزا کی جو میعاد ہے وہ مختلف ہے، الگ الگ، کون کتنے سال رہے گا. اب ظاہر سی بات ہے جب نکالے جائیں گے تو اب آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ کون کتنے سال رہے گا. اس میں مختصر میں بتا دوں، بعض روایات میں ہے جیسے روزہ ترک کرنے والے، اول تو نماز ہے، پھر روزے کا درجہ ہے. نماز ترک کرنے والے جہنمیوں کا تو میں نے ذکر کیا. روزہ اب چونکہ رمضان المبارک ہے، ایک روزہ جان بوجھ کر کے ترک کرنے والا 900 سال تک رہے گا دوزخ میں. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کریں، یہ میعاد ہے، یہ اسے کمپلیٹ کر کے پھر نکالا جائے گا. اگر باقی رب تبارک و تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، وہ جس بندے کو چاہے دوزخ سے نکالے. لیکن اتنی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کو دوزخ سے نکالوں گا. اچھا لگے ہاتھوں عقیدہ بھی بیان ہو جائے. کیا بات ہے مرزا صاحب. ایمان کیا ہے؟ یہ دکھنے والی چیز تو ہے نہیں. بالکل. یہ رائی کے دانے کے برابر ہے کہ پہاڑ کے برابر ہے کہ سیب کے دانے کے برابر، یہ تو مخفی شے ہے. ایمان جو ہے کیفیت کا نام ہے. صحیح. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے سینے میں ایمان ہے، تو یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں سے ایمان کی کیفیت بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان کی کیفیت چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کس کے ہاں کتنا ایمان ہے، تبھی تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو نکالا جائے گا. واہ 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 واہ. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہی ہے وہاں پر جو ہم گنہگاروں کے کام آئے گا. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو رد نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب تو یہ بھی بتا دینا ساتھ کہ جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے حضرت کون سے اعمال اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے بندہ جہنم میں جانے سے بچ جائے؟ تقوی سب سے پہلی چیز ہے. تقوی، خشیت الہی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف کھڑا ہوا اپنے رب سے ڈر کر کے، اللہ، خشیت الہی، خوف، تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی دوزخ سے بچانے والا جو سب سے بڑا عمل ہے نا، وہ خشیت ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف. اور یہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم آگ کے شعلے اگلتی ہوئی تیزی سے آ رہی ہوگی امت مصطفیٰ کی طرف، اور یہ امتی جو ہے اپنے اپنے اعمال پیش کر رہے ہوں گے کہ ہم زکوٰۃ دیتے تھے، ہم صدقات دیتے تھے، ہم حاجی ہیں، فلاں عمرہ کیے ہوئے ہیں، فلاں نمازی ہیں. جہنم کی آگ بڑھتی جا رہی ہوگی، بڑھتی جا رہی ہوگی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارکہ میں پانی کا ایک پیالہ لے کر جبرائیل امین آئیں گے اور فرمائیں گے اس کو اس پر چھڑک دیں، یہ نکل جائے گی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پانی کو آگ کے اوپر جیسے ہی چھڑکتے ہیں وہ آگ دور چلی جاتی، جو دوزخ کی بھڑکتے ہوئے جو شعلے تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون سا پانی ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رب سے ڈر کر کے رویا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ کبھی رات اکبر. کو تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ یہ جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ، تو سبحان آج اللہ. احتساب کی ضرورت ہے. حافظ صاحب رمضان المبارکہ گزر رہا ہے، کچھ تو ہمارے وہ لوگ ہیں جو اس مہینے کو بھی انٹرٹینمنٹ کا مہینہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں. اللہ بازار سجے ہوئے ہیں، گلیوں میں دھوم دھام ہے. کچھ تو رات بھر جو ہے وہ کیرم کھیل رہے ہیں. رمضان المبارکہ میں کئی لوگ جو ہے کرکٹ کی فیلڈ سجا رہے ہیں. نعوذ باللہ العیاذ باللہ. مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے گھر آئی ہے اور اس کو یہ پیٹ پیچھے پھینک کر کے دنیا کے لہو و لعب میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ رمضان کا مہینہ ہے گڑ گڑانے کا مہینہ. اللہ. آنسوؤں کی خیرات، آنسوؤں کی بہتات ہو، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ اس کے آنسو نکلتے ہیں. خشیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں خوف اور یہ جو تقوی ہے وہ جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت کمال گفتگو فرمائی علامہ صاحب آپ نے، اور یقیناً آج کا پروگرام بھی بہت سارے لوگوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا سبب بنے گا. اللہ تعالیٰ میرا حال بھی اچھا فرما دے، ہمارے جتنے قریب عزیز و قارب ہیں، بلکہ حضور کی ساری امت پر ایسا کرم ہو جائے کہ سب کا یہ شعور بیدار ہو جائے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، رب رسول کو راضی کرنا ہے، جنت میں جانے کی تمنا ہے تو دوزخ سے بچنے کی تمنا بھی ہے، تو اعمال بھی ایسے اختیار کیے جائیں کہ جس سے یہ سفر آسان ہو جائے. مفتی صاحب آپ کا بہت دل سے شکریہ. اور میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، اس لیے بھی آپ کے پروگرام میں اٹینڈ ہوا اور آپ نے کہا کہ رمضان المبارکہ میں یہ سیریز چلانی ہے. جی میرے دل میں ایک تمنا یہی تھی کہ ان نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں جو بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں، جی ان کے پاس اگر وقت گزارنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو کم از کم وہ ان پروگراموں کو دیکھتے رہیں گے، واہ واہ واہ. یہ گفتگو سنیں گے، جنت کے احوال، جہنم کے تذکرے، قرآن پاک کی معلومات. اسی غرض سے میں بھی آپ کے اس پروگرام میں وقت دینے کے لیے تیار ہوا، اللہ. جبکہ طبیعت ساتھ نہیں تھی. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ان بے حیائیوں سے بچ کر کے ان پروگراموں کو دیکھیں گے تو ان کا وقت جو ہے اچھے کام میں بھی صرف ہو رہا ہوگا، اور اگر اثر کر گئی تو انشاءاللہ دنیا بھی تمہاری ہے، عقبہ بھی تمہاری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور مفتی صاحب میں بھی یہ کہوں گا کہ واقعتاً مطلب ان باتوں سے اگر کسی کی زندگی سدھر جاتی ہے تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. ویسے تو آپ عالم دین ہیں، آپ اپنا منصبی فرض ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، مگر طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی آپ پیغام دین کو الحمدللہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً اللہ اس کے رسول کا ہم پر کرم ہے کہ الحمدللہ یہ آج نشست سجالی ہے، اور ان مبارک لمحات میں یہ ذکر ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یہ پروگرام اور یہ نشستیں ہمارے لیے بے حساب بخشش کا سامان بن جائیں، خاتمہ بالخیر کا سبب بن جائیں.